बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, पाक भारत जंग और फिर सारे मामला, इसके ऊपर उसामा साहब की प्रेडिक्शंस, कोई कहे कोई माने या ना माने, 100/100 साबित हुई है। उसामा साहब ने 6 महीने कबल, एक तवील अरसा होता है 6 महीने का, तब से कहना शुरू किया कि मई में जंग होगी। मई में जंग हुई। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं हुआ। पिछली वीडियोस में हमने तस्करा किया था चिकन नेक के हवाले से भी, भारत की वो रियासतें जिसको चिकन नेक कहा जाता है। हमने बांग्लादेश के ऊपर भी बात की थी, चीन के हवाले से भी बात की थी, और अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि म्यांमार की फौज के साथ भारतीय फौज की झड़पें हुई हैं। बांग्लादेश का खतरा अपनी जगह मौजूद है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, जिसको चीन ने अपना इलाका डिक्लेयर करके उसका अपना रख दिया है, बहुत सारे उसके जो इलाके हैं, बहुत सारे शहर कस्बे देहात, उनको चीन के अपने नाम दिए गए हैं। यानी चीन ये कह रहा है कि भारत साहब, ये आपका नहीं बल्कि ये मेरा हिस्सा है। तो भारत एक तरफ पाकिस्तान के साथ फंसा हुआ था, मार खाई, अब मान नहीं रहा। भारत की आवाम मुजाहरे कर रही है, भारत में मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल 6 दिन से मोदी की छेड़ बना के बैठे हैं। वो सीज फायर की बात करते हैं, अल्टीमेटम्स देते हैं और चले जाते हैं। अब मोदी को ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज खिताब किया जाए। ट्रंप ने कतर में एयरबेस पे, उस एयरबेस पे जहां अमेरिकी फौज रहती है, तो खिताब करते हुए कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि मैं जाऊं और 2 दिन के बाद फिर जंग शुरू हो जाए। यानी भारत सोच रहा था जो, उन इम्कानात को भी ट्रंप ने खत्म कर दिया है। बहुत सारे लोग इशारे दे रहे हैं कि रजीम चेंज हो सकता है, मोदी फारग हो सकते हैं, भारत की हुकूमत गिर सकती है, अमेरिका के साथ पंगा अच्छा नहीं रहेगा। ये सारे मामला क्या हैं, इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर उसामा साहब के साथ बात करेंगे। उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। गुफ्तगू मेरी आपने सुनी है, आप ही ने सर अब बोलना है। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, मोदी के तो जाने की हमने पहली बात इस साल के, बल्कि आपने 2-4 माह पहले किसी वीडियो में होगा आपके पास क्लिप, यहाँ असद चौधरी पे पड़ा होगा, जब मोदी के जाने की बात हमने की थी कि इसके जाने के असबाब बनने हैं। जी लेकिन जी पहलगाम जी से जी, पहले मैं तो नहीं बिल्कुल जी। मानता था, लेकिन अब सारे शायद मानेंगे, क्योंकि ये इंडिया की वो हालत में ले जाएगा जिस हालत से इंडिया जो है निकलने के लिए उसको फेस चेंज चाहिए होगा। और आज आपको थोड़ा सा इसमें भी अवेयर कर दूं कि जितनी भी किसी भी मुल्क की जब डीप स्टेट्स जो काम कर रही होती हैं वो हर जगह ही होती हैं। वो ये नहीं होता कि जी ये बड़े कोई जमहूरी हैं जनाब इंडिया वाले और बड़े, वो इधर भी डीप स्टेट काम करती है। और डीप स्टेट देखती है कि जब अमूमन डीप स्टेट उस वक्त लाजमी एक्टिवेट हो जाती है जब कोई भी इनका मोहरा या इनका वजीर आजम या कोई बड़ी पर्सनैलिटी सियासी तौर पे मुल्क को एक ऐसी जगह पे ले जाए जहां से उसके पास अपना स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करना मुमकिन ना हो। वो जैसे कहते हैं ना कि थूक चाट ना हो, दोबारा जैसे थूक फेंका हुआ चाट ना हो, तो तब भी बहुत जरूरी हो जाता है डीप स्टेट के लिए उस फेस को चेंज करना। एक सूरत। दूसरी सूरत ये होती है कि डीप स्टेट उस वक्त बहुत ज्यादा फंस जाती है जब मोदी जैसे या कोई भी दुनिया का वजीर आजम या सदर किसी दूसरे खारजा जो अपने ताल्लुकात हैं उसमें भी सेम सिनेरियो में जाके खड़ा हो जाए। तो विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री ये दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जब थूका चाटना हो तो बंदा चेंज करना पड़ता है। वो कहते हैं अब थूका चाटने के लिए बंदा चेंज करना जरूरी है, फेस चेंज करना जरूरी है। अब उसमें ये हुआ कि पहलगाम पे जितनी इन्होंने हला मचाई और जितना इन्होंने एक अपना इलाके के चौधराहट दिखाने की कोशिश की, चाइना को इक्वल दिखना, भी अमेरिका को ये शो करना कि अब हम तो चाइना से भी ऊपर हैं और खित्ते के हम ही हैं अब, काइंड ऑफ। और एटीट्यूड ये जो इन्होंने रवैया दिया, हम बड़ी कोई बढ़ती हुई इकोनॉमी है और बड़ा भाई कोई चैंपियंस बन गए हैं व्हाट्सएवर। हालांकि अभी भी एक आम आदमी की लिविंग जो है वो पाकिस्तान से इम्प्रूव नहीं है उधर, जितनी उनकी आबादी है और जितनी मिसमैनेजमेंट है। एनीहो, मोदी के जाने के असबाब नजर आते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी। अब इससे आगे चलते हैं।
وہ تھوڑا سا سمجھانا ہوتا ہے کہ ویورز ہمارے تھوڑے سے اویئر ہو جائیں کہ یہ ڈیپ اسٹیٹس جو ہے ہر طرف ایسے ہی کام کرتی ہیں. خیر، جی جو آپ نے چکن نیک کی بات کی وہ آپ کو یاد ہے، ہم اس کو پہلے بتا چکے ہیں کہ پاکستان نے رجیم چینج بنگلہ دیش کا ہوا ہی اس لیے تھا کہ یہ جنگ وہ بہت پہلے سے بھانپ رہے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا یہ جنگ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جو میری اسیسمنٹ ہے یا جو میری فیلنگز ہیں، انٹویشنز ہیں ریڈنگ کے ساتھ ساتھ، وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو پتا تھا. اور کہیں کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے بھی کبھی میں کہا کرتا تھا کہ آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان ختم ہو رہا تھا اور اچانک اس کو اتنی پاپولیرٹی دے دی گئی، اچانک پی ٹی آئی کے خلاف اتنا سب کچھ چلا گیا، حالانکہ بظاہر اس کے حق میں لگ رہا ہے، جان کے پاپولر کیا جا رہا ہے. تو وہ بھی اسی کا حصہ محسوس ہوتا ہے. اور اب یہ کہیں جا کے صورتحال اس جگہ پہ جا کے ابھر کے سامنے آنے کو ہے جب اس کی ضرورت محسوس ہوگی ہمیں. اور جب ضرورت آئی تو اس دفعہ آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کا پلیٹ فارمز اور سارے ایک نظر آئے اس میٹر کو لے کے، پاک فوج اور وہ سارا، اور جتنی نون لیگ کو سانپ سونگا ہوا ہے وہ اس کا پکا شاخسانہ ہے کہ ان کو پتا چل گیا کہ کہانی اب اپنے اس ایکسپوئر یا ایکسپوز ہونے کی طرف منزل تک رواں دواں ہے. تیسری اس میں یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے جتنا سانپ سونگا ہوا ہے وہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ جیسے انہوں نے ذہنی طور پہ مودی کو پاکستان میں جیسے کہتے قابض مان لیا ذہنی طور پہ، اور وہ ان کا سوچنا ایسا ہے کہ جیسے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا بڑی تھیوریز پھیلائی گئی سی آئی اے کی طرف سے بھی اور باقی بھی کہ جی پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے، یوں ہوں گے، یوں ہوں گے. تو اس میں پھر یہ بہترین بات ہے کہ نواز شریف تو شاہی خاندان بن کے پنجاب پہ راج کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے مودی آ کے قبضہ کرے، ادھر سے پھر میں اس کے ساتھ ہو جاؤں اور مجھے یہ اوبلائز کرے، کیونکہ ہم ہی بیوروکریسی ہیں، ہم نے ہی اتنے سال وہ کیا، اور ہم ہی، میں اور میری بیٹی رانی جو ہے. تو بہرحال یہ اس خاموشی کے پیچھے دوسری بڑی ریزن یہ ہو سکتی ہے. جنگ اپنی جو آپ نے پرلی سائڈ پہ محسوس کی، ہم نے پچھلے 2-3 ویڈیوز پہلے میرا خیال ہے یہ بتا دیا تھا کہ یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ اب کشمیر سے معاملہ بنگلہ دیش کی سائڈ پہ گھوم کے انڈیا کے ان حصوں میں چکن نیک کی طرف سلی گڑی جو کوریڈور ہے، اور اسی طریقے سے چائنا ادھر سے اب اس کو وہ کرے گا انڈیا کو ٹائڈ اپ. اور تھوڑے دنوں بعد یہ جو وکرانت شکران لائے تھے آپ دیکھیں گے چائنیز بحری جہاز بھی ادھر آپ کو ملیں گے وکرانت کے پیچھے. تو صورتحال جو ہے وہ فل فلج دوبارہ سے مورے سیٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں اپنی گلی محلے کی لڑائی کی طرح کہ بس آج ہی بس چپیڑ لگی تو آج ہی بس جو کچھ ہونا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. یوں پتے سیٹ کیے جاتے ہیں، کمینگیاں ہوتی ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسیز ہوتی ہیں. اور یہ جیسے اب ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، ٹرمپ بالکل فیک ہے اس وقت. جو وہ حرکتیں کہ میرے پیچھے سے لڑنا پڑنا، اس کو بڑا پتا ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے سے لڑ پڑنا ہے. ٹرمپ کو یہ پکا پتا ہے کہ یہی ہونا ہے. ٹرمپ نے جان کے ٹائم بائی کروایا صرف. اور ہم کیونکہ طاقت کے زوم میں ہیں، کیونکہ ہمارا اپر ہینڈ ہے، کیونکہ ہم نے اتنا جتنا 65 میں وہ ایک میں کسی کا سن رہا تھا ریٹائرڈ ایئر مارشل کا کہہ رہے تھے جتنا ہم نے 65 میں بارود گرایا تھا اتنے دنوں میں وہ ہم نے 4 گھنٹوں میں گرایا ہے، اپنا دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم بھی بہت زیادہ اب پرانے نہیں رہے، ہم بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس معاملے میں اگریسو سوچ رکھتے ہیں شٹ اپ کروانے میں. تو اب یہ اپنی طرف سے ہیں. حالانکہ لگتا یہ ہے کہ یہ خالصتاً جو برکت ہے اس نام کی، اس مشن کا جو نام دیا گیا بنیان المرصوص، ڈیفینیٹلی وہ کسی علی والے کے دماغ کا ہے، کیونکہ یہ مولا علی کے متعلق آیت ہے. کیونکہ وہ جب کھڑے ہو جاتے تھے، جب ان کے بیٹے نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کو بابا ہم میدان جنگ میں کدھر پائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس موقع پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت کیونکہ قرآن کی اتنی آیتوں میں سے اسی کو لیا گیا ہے، اور بنیان المرصوص کا انداز صرف مولا علی کے علاوہ پوری آپ کی اسلامک ہسٹری میں کسی کا نہیں ملتا کہ جو جہاں قدم جما کے کھڑے ہو جاتے تھے، بس نہ آگے جاتے تھے نہ پیچھے جاتے تھے. آپ کا سٹائل یہ تھا. اب وہ بیٹے نے جب پوچھا کہ یا علی آپ کو ہم جنگ میں کہاں پائیں، تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے جدھر چھوڑ دو گے نا جنگ میں، بس تم مجھے ادھر ہی پاؤ گے. جس کی موت آئے گی وہ میرے قریب آ جائے گا اور مارا جائے گا.
اور آپ بڑا بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی ون اینڈ اونلی دا سپر ہیرو، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں ان کے جو ساری آپ کی مرہون منت ہمارے حق میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پہ ہمارے لیے فتح رکھی مسلمانوں کے لیے، وہ بے شک خندق ہو، خیبر ہو، احد ہو۔ تو بنیاد المرصوص سمجھ لیں کہ یہ انہوں نے علی علی ہی کیا ہے ان شارٹ۔ ٹیکنیکلی وہ جو کہتے نہیں ہوتے شگل میں کہیں آپ لوگوں کے عام ہوتا ہے باجی پھر علی علی کر کے چڑھ جاؤ، ہیں تو یہ اصل میں پاکستان نے بنیاد المرصوص کا ترجمہ علی علی کیا ہے، اور جیسے نشان حیدر ہے، جیسے نعرہ حیدری ہے پاک فوج کے پاس، اسی طریقے سے انہوں نے اسی ارگ کو یوز کیا ہے اپنی انسپریشن دینے کے لیے جوانوں کو۔ اور یہ بالکل آگے ڈیفینیٹلی جو مسلمانوں پہ جو وقت آ رہا ہے، جس طریقے کی ہمیں جنگیں ہیں، ہمیں ایک مولا علی کی ذات کی وہ جنگی جو ان کے کرشمے تھے یا جنگی کرشمے تھے یا جو جنگی تدبیریں تھیں یا جو سٹائل آف وار تھا، اسی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دشمن کو خیبر یاد کرا دیں، دشمن کو وہ سارے موقع یاد کرا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر وہی فتح نصیب کرے جو اس کا ادا اپنانے پہ ہمارا حق بنتا ہے، کہ جو مولا علی کی ادائیں اپنانے پہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی پھر وہی ڈیزرو کریں گے کہ ویسی فرشتے ہمارے لیے آئیں، ویسی اللہ کی مدد نصرت ہمارے لیے آئے۔ تو یس، یہ جو جنگ ہے یہ بہت چھوٹی نہیں ہے، کریٹیکل ڈیز اس کے یہ 2 دن ابھی 18 تک موجود ہے، کیونکہ ابھی 8ویں گھر میں اس کی جو پلیسمنٹ چارٹ وائز بن رہی ہے۔ مون جو ہے قمر در اقرب سے ابھی سیجیٹیریس میں نکل گیا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ ابھی 2-3 ہمیں ریڈنگز لینی پڑتی ہیں کریٹیکلی انداز سے ڈیفرنٹ، تو بہرحال ابھی 18 کیونکہ راہو کیتو اپنی اثر لانے کے لیے، کیونکہ ہیں تو شیڈو بیسیکلی، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ہم یہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ گال لال ہونا ہے۔ چلے میں ایک پریڈکشن دیتا ہوں کہ چوہی صاحب اس بندے کا جو ہے نا فلانی تاریخ کو گال لال ہوگا، بھائی اب گال لال تو ہوگا لیکن اس سے پہلے کوئی لالی کی کوئی اسباب بھی تو ہوں گے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے راہو کیتو کی پلیسمنٹ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جو یہ 18 کے بعد انڈیا کے سڑکوں پہ انریسٹ آنا ہے، پاکستان میں بھی کوئی احتجاج یا اس ٹائپ کی چیزیں متوقع ہیں، حکومتی سطح پہ تبدیلیاں متوقع ہیں۔ انڈیا کی تو پکی ہیں نا، پاکستان کے کچی ہیں، کچی پکی گیل ہیں، انڈیا کے پکی ہیں، انڈیا پہ قسم کھا کے پکی ہیں، انڈیا پہ قسمن پکی ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہاں بالکل ٹھیک اسامہ صاحب۔ ناظرین گفتگو آپ نے اسامہ صاحب کی سنی ہے، جنگ کے خطرات ابھی موجود ہیں، جنگ ابھی تھمی نہیں ہے، مودی جو ہے وہ گھر جا سکتا ہے اور بھارت کے سڑکوں پر عوام جو ہے وہ کسی بھی وقت نکل سکتی ہے۔ اسامہ صاحب کی ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اسامہ صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہماری اسکرین پہ ہے، مزید آپ کچھ بھی جاننا چاہیں تو اسامہ صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔